السلام علیکم۔ آج میں گاؤں اور شہر دونوں جگہ جمعہ درست ہے بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے محمد بن مشنا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عامر عقدی نے، کہا ہم سے ابراہیم بن طہمان نے، انہوں نے ابو جمرہ نضر بن عبد الرحمن زبئی سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد پہلا جمعہ جو ہوا اور عید القیس کی مسجد میں جو بحرین کے ملک میں جواشی میں تھی، مجھ سے بشر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے ہم کو یونس بن یزید سے، انہوں نے زہری سے، کہا مجھ کو سالم نے خبر دی، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے۔ لیث بن سعد نے اپنی روایت میں اتنا زیادہ کیا، یونس نے کہا، رزق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، میں ان دنوں وادی القرا میں ابن شہاب کے پاس تھا، کیا تم سمجھتے ہو میں جمعہ پڑھوں؟ ان دونوں میں اپنی زمین میں کھیتی کراتا تھا، وہاں کچھ حبشی وغیرہ موجود تھے اور عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ایلا کا حاکم تھا، جو ابن شہاب نے جواب لکھا اور پڑھا، میں سن رہا تھا کہ جمعہ پڑھ، اور مجھ سے سالم نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت پر رعایت کی پرشش ہوگی، بادشاہ نگہبان ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی رعیت کی پرسش ہوگی، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کی پوچھ ہوگی، اور عورت اپنے خاوند کے مال کی محافظ ہے، اس سے اس کی رعیت کی پوچھ ہوگی، اور نوکر اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے رعیت کی پوچھ ہوگی۔ ابن عمر یا سالم یونس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اور مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کی پوچھ ہوگی، غرض تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کی پرسش ہوگی۔ باب جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نہ آئیں، جیسے عورتیں، بچے، مسافر، بیمار، اندھے اور معذور وغیرہ، ان پر بھی غسل واجب ہے یا نہیں ہے؟ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غسل اسی پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔ ہم سے ابو الایمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا، مجھ سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم میں جو کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے
وہ غسل کرے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے صفوان بن سلیم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ جوان پر واجب ہے۔ ہم میں سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے کہا ہم سے عبداللہ بن طاووس نے، انہوں نے اپنے باپ طاووس بن قیسان سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ یعنی مسلمان دنیا میں تو بعد میں آئے مگر قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ اتنی بات بے شک ہے کہ یہود اور نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب ملی، ہم کو ان کے بعد تو یہ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ نے ہم کو یہ دن بتلا دیا، کل یہود کا دن ہے ہفتہ اور پرسوں نصارہ کا دن ہے اتوار، پھر آپ خاموش ہو رہے۔ اس کے بعد فرمایا، ہر مسلمان پر 7 دن میں ایک دن جمعہ کو اپنا سر اور سارا بدن دھونا ضروری ہے۔ اس حدیث کو ابان بن صالح نے مجاہد سے روایت کیا، انہوں نے طاووس سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق ہے ہر مسلمان پر 7 دن میں ایک دن یعنی جمعہ کا دن نہائے۔ اللہ اکبر۔